اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جانوروں اور پرندوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالی فوراً قبول فرماتے ہیں۔ جی تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے وہ برگزیدہ پیغمبر تھے جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسی بادشاہت کے مالک تھے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، شیاطین، چرند پرند کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 مہینے کا فاصلہ صبح سے شام تک طے کر لیتے۔ آپ علیہ السلام تمام جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یا بد دعا اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً اس کے گھر گئے۔ جب اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا کہ سارے گاؤں کو اکٹھا کرو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم نے میری بات پر عمل کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو تم برباد ہو جاؤ۔ جب سارا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا یا بد دعا اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پرندہ کبوتر ہے جو بہت نیک پرندہ ہے اور اللہ تعالی اور انبیاء کو بہت پیار کرتا ہے۔ باقی پرندوں کی نسبت یہ اللہ تعالی کی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یہ جب نیند سے جاگتا ہے تو اللہ کہتا ہوا جاگتا ہے، دن رات اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نیک اور عبادت گزار لوگوں کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالی اس کبوتر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی کی دعا یا بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی متقی اور پکے نمازیوں کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں فرماتے جتنا جلدی اس بلی کی دعا یا بد دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی کو چڑیاں بے حد پسند ہیں۔ چڑیاں صبح صبح سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں۔ چڑیاں معصوم ہوتی ہیں۔ چڑیوں کا بھروسہ اللہ تعالی پر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ چڑیاں اپنی خوراک کو کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتی، جو مل جاتا ہے کھا لیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں کتے کے بارے میں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے۔
کتا غلیظ اور ناپاک جانور ہے، اس لیے لوگ اسے مار دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ کتے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور دنیا میں ایسے بھی تھے جو بہت گنہگار اور بدکار تھے، تو ان لوگوں نے کتے کی تکلیف دور کی تو اللہ تعالی نے ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں کتے کا ذکر آیا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے گا۔ کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے، باقی کتا ناپاک نہیں ہے، اور کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتا فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اس لیے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ چونٹی چونٹی ایک ایسا جانور ہے جس کو لوگ معمولی سمجھ کر پاؤں تلے رون دیتے۔ اگر لوگ چونٹی کی اصلیت جان لیں تو بھول کر بھی اسے نہ ماریں۔ قرآن پاک میں چونٹی کے نام پر ایک مکمل سورت بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر ایک چونٹی اپنی باقی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی آواز سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ جدید سائنس 14 صدیوں کے بعد آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں، اور ایسے رہتی ہیں جیسے انسان بستیاں بنا کر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مار دیتا ہے تو اس کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی جانور یا پرندے کو بے گناہ نہ مارے۔ ہمیں اللہ تعالی کی مخلوق کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ تعالی کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، اللہ تعالی نے تمام کائنات کسی مقصد کے تحت پیدا کی۔ اس میں موجود تمام مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کریں اور ڈھیروں دعائیں سمیٹیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔